پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی خالق جماعت ہے جس نے نہ صرف پاکستان کو بنایا بلکہ پاکستان کو سنوارا بھی۔ اللہ کے فضل کرم سے پاکستان کو معاشی مشکلات سے بھی نکالا ہے۔ الیکشن کی جو آمد ہے اس کے اندر اپنے کردار کے لیے ہر دوست، ہر کوآرڈینیٹر، ہر عہدیدار پوری طرح تیار ہے۔ ہمارا پاکستان مسلم لیگ نون بطور جماعت ایک کردار ہے اور وہ کردار ہے پاکستان کو بنانے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امرا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل جمیل۔ ناظرین، ملک کے اندر الیکشن کا جو تیاریاں ہیں وہ عروج پر ہیں اور اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں اپنی اپنی جو سیاسی قیادت ہے اور اپنے اپنے جو امیدواران ہیں ان کو فائنل کرنے کے لیے حتمی مراحل میں جو ہے اپنے تمام فیصلے لے کر جا چکی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میاں نصیر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا جو لاہ عمل ہے انتخابی معاملات کے حوالے سے وہ کیا ہوگا۔ سر، میرا سوال سب سے پہلا یہی کہ مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس تھی، میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کب واپس آ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی خالق جماعت ہے جس نے نہ صرف پاکستان کو بنایا بلکہ پاکستان کو سنوارا بھی، اور آج اللہ کے فضل کرم سے پاکستان کو معاشی مشکلات سے بھی نکالا ہے۔ رہی میاں محمد نواز شریف صاحب کے واپس آنے کی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ نظام جس کو پوری طرح سے یرغمال بنایا گیا تھا، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس دہشت گرد جماعت سے یہ آزاد ہوتا جا رہا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ مہینہ ڈیڑھ مہینے سے زیادہ لگے، میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ پاکستان کے اندر ہوں گے، لیکن ان کا جو کردار ہے پاکستان کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے، وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بھی نہیں تھے، اس اسمبلی کے ممبر بھی نہیں تھے، اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے بطور پرائم منسٹر، سابقہ پرائم منسٹر ہونے کے اپنا کردار پورا ادا کیا۔ اگلی بات، بطور پاکستانی مسلم لیگ نون ورکر ہونے کے، میاں صاحب ادھر ہوں ادھر نہ ہوں، شہباز ہیں یا نہیں ہیں، یہ میٹر نہیں کرتا۔ ہمارا پاکستان مسلم لیگ نون بطور جماعت ایک کردار ہے اور وہ کردار ہے پاکستان کو بنانے کا۔ وہ کردار ہے اس کی جو پولیٹیکل کیمپین ہے اس کو ہم نے کیسے لانچ کرنا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ٹیم یہاں پر موجود ہے، ان الیکشن کی جو آمد ہے اس کے اندر اپنے کردار کے لیے ہر دوست، ہر کوآرڈینیٹر، ہر عہدیدار پوری طرح تیار ہے، اور ہمارا جو بنیادی طور پہ اس سال ہونے والے الیکشن میں مقابلہ کسی جماعت سے نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی سے، نہ پی ٹی آئی سے، نہ کسی اور سے، بلکہ اس ملک کے اندر ہونے والی جو مہنگائی ہے اس سے ہے، غربت ہے، افلاس ہے، معاشی مشکلات ہیں، روزگار ہے، ان مسائل پہ ہم نے قابو پانا ہے۔ مسلم لیگ بطور جماعت اس ملک کے لیے جو کر چکی ہے، ہمارا کمپیریزن کسی جماعت کے ساتھ بنتا نہیں ہے۔ اس ملک کی جو ترقی ہے، اس ملک کی جو خوشحالی ہے، جب بھی وہ تاریخ لکھی جائے گی کوئی جماعت ہمارے ساتھ اس کا مقابلہ کر نہیں سکتی۔ آج بطور ایک سینئر جماعت ہونے کے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے 25 کروڑ عوام کو ایک امید کی جو کرن ہے، جو آپ نے سوال کیا میاں صاحب سے ہے، مسلم لیگ نون کی بطور جماعت سے ہے، ہم نے وہ کردار ادا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں۔ ایک ڈیولپمنٹ کا ایک سفر ہے جس کا آغاز کافی عرصہ اس پچھلے سال سے ہو چکا ہے، اس کو مکمل کریں گے، اور ہم نے اپنے حلقوں کی سطح پہ تنظیمی معاملات مکمل کر لیے ہیں، تنظیمی صدور ہیں، کوآرڈینیٹرز ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے کام پہ لگا ہوا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون بطور جماعت پورے پاکستان کے کراچی سے لے کے خیبر تک پوری جاں فشانی کے ساتھ الیکشن لڑیں گے۔ اچھا میاں صاحب، آپ جس حلقے سے ایم پی اے منتخب ہوئے، یہ بڑا ایک مشہور حلقہ ہے کیونکہ جو آپ کے اوپر ایم این اے صاحب تھے وہ خواجہ سعد رفیق تھے، اور عمران خان بھی اس حلقے سے، اور اس حلقے نے بڑی خبریں بٹوری۔ اس دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان دوبارہ اس حلقے سے کھڑے ہوں گے اور وہی 2018 کا الیکشن جو ہے وہ دہرایا جا سکتا ہے؟ اب میرا نہیں خیال، اگر خان صاحب میں تھوڑی سی بھی عقل ہوئی تو وہ اس حلقے میں تو کبھی بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ اس وقت بھی اس حلقے میں عمران خان صاحب نے الیکشن نہیں لڑا تھا، وہ کچھ قوتوں نے الیکشن لڑا تھا۔ انہوں نے پورا زور لگایا، انہوں نے نظام کو یرغمال بنایا، جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اس کے باوجود چند 500-600 ووٹوں سے زیادہ وہ کر نہیں سکے، اور اس کی بھی جب دوبارہ ری کاؤنٹنگ ہوئی شروع کی تو اس میں بھی چیزیں حقیقت کھلنا شروع ہو گئی تھی، تو وہ اس وقت بھی عمران خان جیتا نہیں تھا۔ اچھا میاں صاحب، خواجہ صاحب آج کل بڑا بیک فٹ پہ ہیں، اس کی کیا ریزن ہے؟ یہ بیک فٹ پہ نہیں ہے، عمر کا ایک حصہ ہے۔ جب وہ جوان تھے، آتش جوان تھا تو اس طرح بولتے تھے، اب بزرگ ہیں تو بزرگوں کی طرح بولتے ہیں، تو لوگ ان کو
MSF کے ایک اسٹوڈنٹ دیکھنا چاہتے ہیں. اب وہ 60 سال کے ہو چکے ہیں, وہ MSF کے اسٹوڈنٹ نہیں رہے, تو اس لیے ان کو میرا خیال ہے اسی معتبر انداز میں سیاست بھی کرنی چاہیے, اور جس پوزیشن میں ہیں وہ منسٹر بھی ہیں. اچھا میاں صاحب, سیاسی حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ مسلم لیگ نون کے بارے میں ایک غلط خبر کہہ لیں یا افواہ کہہ لیں کہ پھیلائی جا رہی ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, 2 گروپ ہیں, شین گروپ, میم گروپ, آپ بھی اکثر سنتے ہیں. خواجہ سعد رفیق اور میاں نصیر جو ہے وہ کس گروپ کی طرف ہے؟ ہم مسلم لیگ کے ساتھ ہیں جی, ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ, ہمارا کوئی گروپ نہیں. مسلم لیگ نون ہی ہمارا گروپ ہے, نہ ہمیں شین کا پتہ ہے, نہ میم کا پتہ ہے, نہ کسی اور کا پتہ ہے. تو ہماری وہی جماعت ہے, ہم اس کے ساتھ رہنا ہے. اس جماعت میں کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے, یہ ان کی مرضی ہے. ہم اس جماعت کے ساتھ ہیں, اور اس جماعت سے زیادہ ہم اس ملک کے ساتھ ہیں. اچھا ایک سوال جو اہم کہ 2018 میں مسلم لیگ نون سے بہت سے لوگ گئے, کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نون کے اوپر کچھ کرائسس چل رہے تھے, حالات ایسے تھے. اب جو ہے مسلم لیگ نون ان لوگوں کو واپس لے گی اور نظریاتی کارکنان جو ہیں ان کو ان کا حق تلفی ہوگی, یا اب پھر دوبارہ سے میرٹ پہ فیصلے ہوں گے؟ دیکھیں جی, جو ایک سیاست ہے وہ ہمیشہ انسانوں سے ہے, اور یہ جو انسان ہیں اس معاشرے میں جو لوگ ہیں, جو ووٹر ہیں, وہ ہر 5 سال کے بعد نئے تو نہیں پیدا کیے جا سکتے. وہی لوگ ہیں, وہی چہرے ہیں. یہ ضرور ہے کوئی دوڑتا ہوا کوئی لائن میں آگے ہوتا ہے, کوئی پیچھے ہوتا ہے. یہ آئیں گے, مسلم لیگ انہیں بالکل واپس لے سکتی ہے اور لینا بھی چاہیے, کیونکہ ووٹ ہم نے لینے تو, اور ہر ووٹ کی ایک اہمیت ہے. ہاں ان کا کردار پہ سوچا جا سکتا ہے, اور ہمارے ہاں ایک سسٹم ابھی مضبوط ہے, وہ کردار جو لائن سے ہٹ گیا ہے اس کو پھر دوبارہ پیچھے لائن میں لگنا پڑتا ہے. سو اس کو پیچھے لائن میں لگنے کا, اپنی غلطی کو سدھارنے کا موقع ضرور دیا جائے گا. سو بطور مسلمان ہمارا ایمان بھی ہے کہ ہم کسی نے اگر غلطی کر دی ہے تو اس کی گردن تو نہیں کاٹی جا سکتی. ہاں اس کو ایک مشقت کا ایک عمل ہے, اسے دوبارہ کرنا پڑے گا, وہ کرائیں گے ہم. آ جائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اس سے کسی نظریاتی کارکن کی کوئی حق تلفی انشاءاللہ نہیں ہوگی. اچھا میاں صاحب, میرا یہ آخری سوال آپ سے کہ پارٹی کے کچھ سینئر رہنما جیسے شاہد خاقان عباسی ہیں, مفتہ اسماعیل ہیں, وہ ایک یہی کہہ لیں کہ مریم نواز صاحبہ کے نیچے کام نہیں کرنا چاہتے, یا اس طرح کی ان کے بارے میں باتیں پھیلائی جاتی ہیں. کیا اسی وجہ سے خواجہ صاحب بھی کچھ پیچھے تھے, یا ان کارکنان کو منانے کی کوشش کی گئی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ حمزہ صاحب اس ٹائم اس قدر ایکٹیو نہیں تھے جیسے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے ٹائم ایکٹیو تھے, ان کی کیا وجوہات ہیں اور کب تک ایکٹیو نظر آئیں گے؟ اچھا, شاہد خاقان یا باقی احباب کے حوالے سے دیکھیں, مسلم لیگ نون پارٹی ہے اور انسانوں کی پارٹی ہے, اور جہاں پہ ہر بندہ ایک اپنی سوچ بھی رکھتا ہے اور اختلاف رائے ہوتا ہے. اختلاف رائے ہونے میں حرج تو کوئی نہیں ہے, تو اختلاف رائے رکھنے سے یہ نہیں مراد کہ خدا نہ خاصا انہوں نے پارٹی سے بغاوت کر دی ہے. اور یقیناً مفتہ اسماعیل کا ذرا سٹانس تھوڑا سخت رہا ہے, ان کو شوکاز نوٹس بھی دیا, اور ایک جو پولیٹیکل ایکشن ایک پارٹی کو ہوتا ہے وہ لیا گیا ہے, اور وہ ہر ایک کے خلاف ہوتا ہے, گاہ بگاہ جو بھی اس طرح کی کریں گے. خواجہ صاحب پارٹی کے اندر بڑا سٹرونگ اختلاف رائے رکھتے ہیں, اور ان کا یہ حق ہے, لیکن اختلاف رائے رکھنے سے یہ نہیں مراد کہ خدا نہ خاصا وہ پارٹی سے نکل گئے یا پارٹی سے نکال دیا گیا. نہ کسی کو نکالا گیا, نہ کوئی نکلا ہے. اختلاف رائے ہر جگہ اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں. رہی مریم نواز کے نیچے کام کرنے کی, تو کوئی مریم نواز ہماری بہن ہے, کوئی ان کے نیچے کام نہیں کر رہا. وہ پارٹی کی قائد نہیں ہے, قائد نواز شریف ہی ہے. تو وہ پارٹی میں آئی ہیں بطور ایک نائب صدر کے, پارٹی کے عہدے کے ساتھ وہ کام کر رہی ہیں, اسی طرح کام کر رہی ہیں جس طرح باقی کام کر رہے ہیں. اور شاہد خاقان پارٹی کے سینئر آدمی ہیں, وہ ان کی رسپیکٹ کرتی ہیں, اور ان پہ واجب بھی ہے ان کی رسپیکٹ کرنا, تو وہ ڈیو رسپیکٹ انشاءاللہ ان کو بھی ملے گی. رہی سعد رفیق کی بات, انہوں نے بھی اس پارٹی کے اندر بہت مشقت کی ہے, بڑی جانفشانی کے ساتھ دن رات اس پارٹی کے لیے کام کیا ہے, اور ان کا ایک اپنا کردار ہے, اپنا ایک قد ہے ان کا پارٹی کے اندر جس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. وہ مریم آئے, حمزہ آئے, یا کوئی اور آئے, اس سے نہ وہ نیچا ہوگا نہ اوپر ہوگا. سو اس لیے وہ اپنی طور پہ کام کر رہے ہیں اور بڑی خاموشی سے لگے ہیں. سو اس میں ایسی کوئی اختلاف والی بات نہیں. اچھا میاں صاحب, یہ حمزہ شہباز جو ہے وہ کب تک پارٹی میں ایکٹیو ہوتے نظر آ رہے ہیں, اور کب تک ایکٹیو جو سیاست ہے وہ کرتے نظر آ رہے ہیں؟ حمزہ شہباز صاحب اگر ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو اچھا ہے, پارٹی کی اس سے مضبوطی ہوگی, ان کی مہربانی ہے, تو وہ کر لیں تو بہتر ہے. نہیں بھی کریں گے تو پھر پارٹی تو چلنی ہے جی, پارٹی بھی چلے گی, کام بھی ہوگا, الیکشن بھی ہوں گے, لوگ الیکشن بھی لڑیں گے. کوئی پتہ ہے کہ کیوں بیک فٹ پہ ہیں؟ تھک گئے تھے نا, بندہ تھک جاتا کام کرتے کرتے, تو اس لیے وہ ذرا اپنی انرجی بحال کر رہے ہیں. جب بحال ہوگی پھر آ جائیں گے. وزارت اعلیٰ جانے سے ڈسپوائنٹڈ تو نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال, وہ اس وقت ان کی ضرورت تھی, اور اب تو شاید خود بھی نہ وہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہوں. وہ اس وقت کی ایک ضرورت تھی, اور وہ اس کے لیے بیسٹ امیدوار تھے. تو اب میرا خیال ہے کہ ایک پارٹی فیصلہ کرے گی, اور اب آپشن زیادہ کھلی ہوں گی. اس وقت حالات تھے, مطلب آفر لمیٹڈ تھی
کینڈیڈیٹس کے لیے، تو اس لیے ان کو پارٹی نے ذمہ داری دی تھی۔ جی بالکل، آپ نے میاں نذیر صاحب کی جو ہے وہ گفتگو سنی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اختلاف رائے جو ہے وہ پارٹیز کے اندر ہوتی ہے اور یہی جمہوریت کا حسن ہے، اور میاں نواز شریف کے بارے میں ان کا یہی کہنا تھا کہ 1-1.5 مہینے کے اندر اندر وہ پاکستان آئیں گے اور مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ لیڈ کریں گے اور انتخابی مہم چلائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔